کلمات یہ جملے جس کے فضائل آتے ہیں، جس میں سے ایک ہے لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، یہ قرآن کے کئی آیتوں کا حصہ ہے، کئی آیتوں میں میرا لیے آتا ہے، جیسے کہ سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر جو 35 میں بھی یاد رکھیے یہ جملہ اسی طرح بہرحال آتا ہے. آئیے اس کے فضائل کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں لا الہ الا اللہ کے کتنے فضائل ہیں. میرا ایک اس پہ پورا تفصیلی عنوان ہے لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی اہمیت اور فضیلت. میں نے اس کے اندر کم ہوئے 17 بڑے بڑے عظیم فضائل رکھے ہیں جو اس صورت سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. بہرحال وقت نہیں ہے، ہم مختصر یہاں بھی دیکھیں گے. لیکن مسلم کی روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ اسے لا الہ الا اللہ کا علم یقین ہو تو وہ جنت میں جائیں گا. تو لا الہ الا اللہ پہ جس کی زندگی گزری اور اس پہ موت آئی وہ جنت میں جائیں گا. بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کا قیامت کے روز میری سفارش سے فیضیاب ہونے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے سچے دل سے جی اور جان سے لا الہ الا اللہ کا قرار کیا ہوگا. روز قیامت شفاعت کبریٰ جو ہوں گی وہ لوگ وہی مستحق ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے جنہوں نے سچے اور پکے دل سے اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری ہو لا الہ الا اللہ. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح جو ہے لا الہ الا اللہ کثرت سے وظیفہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ، کثرت سے پڑھنا، کوانٹٹی میں پڑھنا ضروری نہیں ہے 50,000 70,000 1 لاکھ 2 لاکھ 1.25 لاکھ نہیں، کثرت سے پڑھنا، کتنے بار بھی جب چاہے پڑھنا، اس کو معمول بنا لینا. اس کی بڑی فضیلت، اللہ سے انسان قریب ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا ہو. کبیرہ گناہ سے بچتا رہا ہو، بہت اس کی فضیلت ہے بہت. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے ایسا کلمہ دے جس کو میں پڑھ کر تیری حمد و ثنا کروں. اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو سب پڑھتے ہیں، مجھے کچھ اسپیشل چاہیے تھا. اللہ نے کہا موسیٰ کیا تم اسے معمولی سمجھتے ہو؟ اگر پلڑے میں میزان میں ساری کائنات ایک طرف رکھ دی جائے اور صرف لا الہ ایک طرف رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا. بہت افضل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جس کے 99 دفتر جو گناہوں سے بھرے ہوں گے، 99 دفتر، ہر دفتر کا سائز، ہر رجسٹر کا سائز، ہر نام اعمال کا سائز اس کے زمین سے لے کے آسمان تک کھولا جائے گا رول ایک ایک. 99 ایسے رجسٹر فل ہوں گے گناہوں سے اور سب کا حساب و کتاب ہوں گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کا بھی حساب و کتاب کیا جائے. وہ شخص کہیں گے اللہ میرا کا حساب کرتا ہے، کیوں مذاق اڑاتا ہے میرا. 99 دفتر گناہوں سے فل ہے، کیا ہوں گا. اللہ کہیں گے آج انصاف کا دن ہے، ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں ہوں گی. فرشتوں سے حکم جاؤ اس کا جو نیکی دے دو اسے ایک چھوٹا سا پیپر. حدیث میں آتا ہے مطلب 99 رجسٹر تو فل ہے گناہوں سے، چھوٹا پیپر بطاقہ، حدیث بطاقہ بولتے ہیں. حدیث کا بطاقہ بولتے آئی کارڈ یا وزٹنگ کارڈ کو زندہ لیا آپ گلف میں جائیں گے بولتے بطاقہ آئی ڈی. ٹھیک، اسے چھوٹا سا پیپر پہ لکھ کے دے دیا گیا 33 نیکی بطاقہ. سارے لوگ دفتر کے دفتر نیکیوں کے بھرے لے جا رہے ہیں. اس کے 99 دفتر فل ہے، رجسٹر فل ہے گناہوں سے. ایک ایک کی وسعت زمین و آسمان کے برابر اتنے بڑے بڑے کھلیں گے، لیکن ایک بطاقہ ملے گا صرف. جب اللہ کے پاس جائیں گے اللہ کہیں گے اس کا حساب کتاب لاؤ. کہیں گے اللہ کیوں مجھے شرمندہ کرتا ہے، کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. اللہ کہیں گے آج سے انصاف کا دن ہے، جو کچھ ہوگا. اور وہ ایک بطاقہ کہیں گے بس اتنا ہے میرے پاس، ایک چٹھی. جب وہ چٹھی کو کھولا جائے گا اس بطاقے کو، اس کے اس اعمال کو، تو اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. چونکہ اس نے اس کو سچے دل سے مانا ہوگا، اس ایک کلمے کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے گا. یہ کلمہ صرف کلمہ نہیں ہے، یہ کلمہ اپنے ساتھ تقاضے لاتا ہے. اگر یہ کلمہ چابی ہے جس سے جنت کھولی جا سکتی ہے تو ہر چابی کے دانت ہوتے ہیں، کنڈیشنز اس کلمے کے بھی. خالی لا الہ الا اللہ بولے جنت میں بیٹھا دیکھ رہے آپ نہیں ہوتا. جیسے ہر چابی کو دانت ہوتے ہیں نا، اس کی کنڈیشن ہے لا الہ الا اللہ کی. ورنہ پڑھ تو سب رہے ہیں، اس کے معنی کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنا یہ اصل چیز ہے. لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے. ابن حبان کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ذکر افضل الذکر لا الہ الا اللہ اور بہترین شکر افضل الشکر الحمدللہ. ایک روایت نے فرمایا بہترین ذکر افضل الذکر لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا افضل الدعا الحمدللہ. الحمدللہ افضل دعا افضل شکر ہے، افضل الشکر افضل الدعا الحمدللہ اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے میرے بھائیوں. اس کو معمول بنا لے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کو ہم پڑھتے رہیں. ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے.
ایک مرتبہ جامع ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے اپنی امت کو سلام پہنچانا اور انہیں بتانا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے اور اس کا پانی بڑا ثمر آور ہے، بہت فروٹفل ہے، اس کی جگہ خالی ہے اور اس میں درخت لگانا ہے، اس کی جگہ خالی ہے، تمہاری امت سے کہو اس میں اگر درخت لگانا ہے تو کیا کہو؟ الحمدللہ۔ کیا کہو؟ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ اگر کلمات کہیں گے تو اس کی زمین پر جو ہے درخت لگ جاتے ہیں، تو ہم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمہ پڑھنے سے درخت لگ جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو لا الہ الا اللہ اس میں شامل ہے، سے درخت لگ جاتا ہے۔ اسی طرح موت کے وقت لا الہ الا اللہ کہنے والا جنتی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا مرتے وقت جس کی زبان پر آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گا۔ ایک روایت نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو وصیت کرو، تلقین کرو لا الہ الا اللہ، کیونکہ جو اس مر گیا وہ جنت میں جائے گا۔ بڑا اہم کلمہ ہے، ظاہر سی بات ہے انہی کی زبانوں پر آتا ہے جو اپنی زندگیاں اس پر گزارتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ کہنے کی فضیلت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی حدیث سنانے والی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 3862۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، اور مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ اس کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں رہتا۔ اور مسافر کی دعا جب وہ اپنے سفر میں کرتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ باپ کی دعا جب وہ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے۔ یوزلی ماں کی تو عادت ہی ہوتی ہے نا، ہم تو سارا وقت دعائیں کرتی رہتی ہیں، لیکن ماں کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی دعا کرانی ہے تو اپنے ہسبینڈ سے کہا کریں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔